اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایک اور بہت خوبصورت درود پاک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس درود پاک کو پڑھنے والے سے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں، خاص قرب نصیب کرتے ہیں اپنا۔ اس درود پاک کے پڑھنے والے کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے جو ہے وہ شرمندگی انسان محسوس کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے اس درود پاک کی برکت سے، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک نعمتوں، برکتوں اور دونوں جہانوں کی عزتوں سے اللہ پاک نوازتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی بیماری سے سامنا کر رہا ہے بیماری کا، اور کوئی اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد ہے لیکن ان کی کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو جو آج کا درود پاک ہے نا، یہ درود پاک ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے بہت اکثیر ہے، اور اس درود پاک کو اگر ہم پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو چند دنوں میں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، وہ چند دنوں میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، مشکل سے نجات مل جائے گی۔ حاجت ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، مطلب پوری ہو جائے گی، مراد ہے وہ بھی مل جائے گی اگر آپ کو۔ تو بہت مشکل نہیں ہے اس کا عمل، یہ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے یا آپ کو کسی پریشانی میں آ گئے ہیں تو ہی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، یا صرف رمضان شریف میں ہی نماز پڑھنی ہے، ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو ہرگز نہ کریں۔ کائنڈلی نماز ہم سب پہ فرض ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو اس کو ضرور ایڈ کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے نا، اور اگر آپ پریشانیوں سے، مشکلات سے لڑ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ صرف نماز پڑھنا شروع کر دیں 5 وقت کی، صرف اسی سے بھی نا آپ کی جو ہے نا زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو عمل ہے، اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ اس عمل کو بھی شروع کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ دنوں میں بننا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس درود پاک کو جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ درود پاک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارا خوبصورت درود پاک ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے سے جو ہے وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم خاص نظر کرم فرماتے ہیں، کیونکہ یہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام میں سے ایک نام ہے، اور اس درود پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اپنی زبان میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا آپ نے یہ 313 بار ہے روزانہ، لیکن اگر آپ فجر کے بعد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تب معمول بنا لیں، یا عصر کے بعد آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے تو آپ تب پڑھ لیں۔ تو روزانہ 313 دفعہ پڑھنا ہے فجر یا عصر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پاک آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور نہایت توجہ سے اور محبت سے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ ان کے سامنے حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر رہے ہیں، اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے یہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس حاجت کے لیے، مشکل کے لیے، بیماری سے چھٹکارے کے لیے، شفا کے لیے، رشتوں کی اگر ہے کوئی آپ کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں،
جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کے لیے دعا کر لیں. یہ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 بار، اور آپ نے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور بنے گا اور چند دنوں میں بنے گا. تو یہ ہر کام ہر مشکل کے لیے کیا جا سکتا ہے. یہ عمل مینس کہ کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، کام ہے، اولاد کے حوالے سے آپ یعنی اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اولاد ہے اور اولاد کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کسی روزگار یا نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پہ بیٹھ کے فجر یا عصر کی نماز کے بعد 313 بار بیٹھ کے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کو ہدیہ کرنا ہے. اس کے بعد دعا کر لینی ہے. اور اس درود پاک کو لکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، بہت برکتیں ہیں. اس حوالے سے بھی ایک بہت ماشاءاللہ سے واقعہ ہے اس درود پاک سے ریلیٹڈ کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر جناب ضیاء اللہ خان نیازی صاحب نے ایک مرتبہ حضرت محمد صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کا میں ورد کیا کروں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاپی پینسل لے آئیں. کاپی پینسل لے کر آئے تو حضرت صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوبصورت انداز میں ایک درود پاک تحریر فرما دیا، اور وہ یہ درود پاک تھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہدایت فرمائی کہ روزانہ پابندی کے ساتھ کم از کم 5 بار اس درود پاک کو لکھ لیا کریں. اگر زیادہ سے زیادہ لکھ سکے تو اور بھی اچھی بات ہوگی. اور ساتھ میں یہ کہنے لگے کہ اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھا جائے، اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. مزید فرماتے ہیں کہ یہ ایک رجسٹر بنا لیں اور اس پر لکھتے رہیں. فرمایا کہ ہمارے ایک اور دوست تھے، ہم نے ان کو بھی درود پاک لکھنے کا بتایا جس پر انہوں نے مستقل مزاجی سے عمل کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں اپنی زیارت کروائی ماشاءاللہ سے، اور چنانچہ نیازی صاحب نے اس نسخے پر عمل کیا اور بہت سے فائدے حاصل کیے. تو معزز سامعین، درود پاک پڑھنے کے تو فوائد ہیں ہی، تو اس کے لکھنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں. تو آپ روزانہ 313 بار اس کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں اور ایک اپنا رجسٹر یا کاپی بنا لیں، اور کم از کم 5 دفعہ. کتنا ٹائم لگتا ہے 5 دفعہ لکھنے میں؟ کم از کم 5 دفعہ یا 10 دفعہ یا جتنا آپ کو ایزی ہو اس درود پاک کو لکھنے کا آپ معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ آپ بہت سے اس کے فیض و برکات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی، استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. سب کی مشکلات، حاجات، پریشانیاں دور کرے اور حاجات پوری کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. درود و استغفار کے جو عمل ہیں ان کو اپنی زندگی میں لازمی ایڈ رکھا کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو حل کرے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کیجیے. جزاک